لبیک یا حسین جانب یا حسین لبیک یا حسین جانب یا حسین کربلا کو ہے روا دوا اربعین کا یہ کارواں کربلا کو ہے روا دوا اربعین کا یہ کارواں حسین 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 ایک بے نوا کی قبر پر قافلوں کا ازدحام ہے یہ عظیم اجتماعیات ظالموں سے انتقام ہے ظالموں سے انتقام ہے کربلا ہے فتح جاویداں اربعین کا یہ کارواں کربلا کو ہے روا دوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے سلام و درود عرض ہے السلام علیک یا سید شباب اہل الجنہ یہ روایت آپ نے کافی دفعہ سنی ہوگی اور کافی دفعہ پڑھی بھی ہوگی تو جب رسول خدا نے یہ امام حسین اور امام حسین مصطفیٰ اور امام حسین علیہ السلام کی یہ تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو کسی نے پوچھا کہ ہے رسول خدا کہ آیا جنت میں فقط جوان ہوں گے باقیوں کا ذکر کیوں نہیں تو جواب آیا کہ جنت میں فقط جوان ہوں گے اگرچہ آپ دنیا میں بوڑھے ہیں جو بھی ہیں لیکن جب جنت میں جائیں گے تو جوان ہوں گے اسی حدیث کی تجلیگاہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو مشیع اربعین میں ہم اس کو بخوبی حس کر سکتے ہیں اگرچہ زائر امام حسین جو قدم بہ قدم کربلا سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ بچے بوڑھے خواتین جوان سب شامل ہیں اور اس بوڑھے سے پوچھے جو عصا لیے قدم بہ قدم جوانوں کے ہمراہ کربلا کی جانب گامزن ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہیں خستہ نہیں ہونے دیتی وہ کیا چیز ہے جو تمہارے وجود پر تھکن کو سوار ہونے نہیں دیتی تو ایک جواب آئے گا وہ عشق حسین ہے وہ عشق ابا عبداللہ ہے جو انسان کو جوان رکھتا ہے اور انسان کے اندر ایک ایسی قوت ایجاد کرتا ہے کہ وہ تمام وجود کی طاقتوں کو ہمراہ لیے کربلا کی جانب گامزن ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمیں وہ حدیث پیغمبر سمجھ آتی ہے کہ حسین جوانوں کے سردار ہیں جب اس مسیر پہ جاتے ہیں تو آپ اگرچہ سن کے حساب سے کوئی جوان ہے کوئی بوڑھا ہے لیکن روح جوان ہے سامعین محترم آج ہم جیسے صبح کی نشریات میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہم جبائش کی سرزمین پر موجود ہیں جبائش کربلا سے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ حوصلہ یہ ولولہ جو زائر حسین ابن علی میں دیکھ رہے ہیں یہ وہی رویہ ہے جو خداوند متعال نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے ناظرین اسی کی طرح ہم اپنے پروگرام کو ادامہ رکھتے ہیں چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب رزم گہ میں دشمنان حق سب کے سب علیل ہو گئے شام تا عراق ہر جگہ داعشی ذلیل ہو گئے داعشی ذلیل ہو گئے دشمن خدا ہے ناتواں اربعین کا یہ کارواں بلا کو ہے روا دوا اربعین کا یہ کارواں بلا کو ہے روا دوا اربعین کا یہ کارواں جی ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام ہم قدم میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو وقفے سے پہلے بتایا کہ ابھی ہم جبائش کی سرزمین پہ موجود ہیں اور آپ سب کی جانب سے نائب زیارت بھی ہیں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں
آج مسیح کے اوپر چلتے چلتے میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا اور چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک عالم دین کی بات میرے ذہن میں آئی اور جس نے اپنی پوری روح کو ایک دفعہ جھنجھیر دیا, تو اس نے میرے لرزہ طاری کر دیا. فرماتے ہیں کہ انسان جب زیارت پہ آتا ہے, چاہے وہ امام حسین کی زیارت ہو یا کسی دوسرے امام کی زیارت پہ آئے, حسین امام حسین کی زیارت پر آئے, تو یہ فقط یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر ایک تڑپ تھی, اس کے اندر اشتیاق تھا, اس کے اندر ایک خاص جذبہ تھا کہ وہ زیارت امام حسین پہ کے لیے گھر سے نکلے. ایک جو اہم عنصر ہے وہ طلب ہے امام کی. امام زیادہ مشتاق ہوتے ہیں کہ تمہیں طلب کرتے ہیں, تمہیں بلاتے ہیں اپنے بارگاہ میں, اپنے حرم میں, اپنے پاس. اور جب یہ واقعہ پیش ہو جائے اور جب یہ صدق آ جائے, تو ایسا نہیں ہے کہ تم حرم میں جاؤ اور اپنی حاجات طلب کر کے واپس آ جاؤ. اگرچہ روایت کے مطابق ہم نے اپنے سفرے کا, دسترخوان کا نمک بھی اسی در سے مانگنا ہے, لیکن آیا جو طلب کیا گیا ہے وہ کس لیے ہے؟ آیا اس لیے طلب کیا گیا ہے کہ میں یہاں پہ آؤں اور اس ہستی کے بچوں کا واسطہ دیتے ہوئے اپنے بچوں کی خیر و برکت مانگوں؟ آیا اس لیے بلایا گیا ہے کہ اس ہستی کے جوان بھائی کا واسطہ دے کر اپنے جوان بھائیوں کے لیے استقامت مانگو؟ آیا اس لیے بلایا گیا ہے کہ اس ہستی کی مستورات کے پردوں کا واسطہ دے کر اپنی مستورات کے لیے حیا اور عفت مانگو؟ اگرچہ سب مجھے اسی در سے ملنا ہے. آیا ہوں تاکہ طلب کر سکوں کہ ہے مولا, آپ نے جو مجھے یہاں پہ طلب کیا ہے اس کی علت کیا ہے, آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, میں آپ کے لیے, آپ کی راہ کے لیے, آپ کے مقصد کے لیے کیا کر سکتا ہوں. آیا چند احساساتی جملے یا نہ کوئی عملی قدم بھی. لہٰذا اس نقطے کی طرف واقعہ ناظر رہیں اور اپنے اور ہمارے لیے دعا فرمائیں. میں آپ سب کی جانب سے اس مسیر پر نائب زیارت ہوں. آپ کی جانب سے تمام مومنین و مومنات, چاہے زندہ ہیں چاہے وفات پا چکے ہیں, اور جتنے مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے اور بے روزگاروں کی رزق کے اضافے کے لیے, اور بالاخص امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل کے لیے چند قدم نائب زیارت ہوں. میرے ساتھ مل کر مولا کے حضور سلام پیش کریں اور انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ جلد از جلد آپ ہمارے ساتھ اس مسیر پر ہم قدم ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا من انصارہ وعوانہ والمستشہدین بین یدیک ورحمت اللہ وبرکاتہ. تسبیح دل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.